صغیر میں جو مسلمانوں کے جو مقصد حیات تھا اور مسلمانوں کی تحریک تھی، اس پاکستان کی تحریک تھی، اس نے جن لوگوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے، جو لیڈرز تھے، ان میں سر سید احمد خان، نواب الحسن، نواب محسن الملک، اکبر الہ آبادی، شبلی نعمانی، مولانا ابو الکلام آزاد، علامہ اقبال، وقار الملک، مولانا محمد علی جوہر، حکیم اجمل خان، مولانا ظفر علی خان اور قائد اعظم، یہ سر فہرست نام ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک لمبی لسٹ ہے۔ تو یہ جو ہمارے اس تحریک کے، اس ملک کے بنانے کی تحریک کے جو پرومیننٹ فگرز تھے، سارے وہ تھے جو مسلسل مطالعہ کرنے والے لوگ تھے، جو وریشیس ریڈرز تھے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ تھے۔ اور اسی دور میں بنگالی زبان کا جو سب سے بڑا مفکر تھا رابندر ناتھ ٹیگور، اور عظیم انقلابی شاعر تھا قاضی جو نذر الاسلام تھے، یہ بھی بڑے دن رات پڑھنے والے لوگ تھے۔ تو ہم تھوڑا پیچھے جاتے ہیں، محمود غزنوی سے شروع کرتے ہیں۔ محمود غزنوی ایک بھارت کے اندر تو وہ کافی حد تک متنازع بھی ہے، لیکن اس کے بڑے گہرے اثرات ہیں ایشیا کے اندر، اور اس نے بڑا گہرا اثر کیا ہے ایشیا کے، جو یہ ایشیا کے عظیم ترین لیڈرز، پولیٹیکل لیڈرز میں سے تھا۔ اس نے ایک بڑی وسیع اور وسیع و عریض سلطنت پر حکمرانی کی ہے محمود غزنوی نے۔ اس نے اپنی سلطنت اس وقت جو اس وقت کے خلیفہ بغداد تھے اس سے بھی زیادہ وسیع اور بڑی تھی، اور یہ اس نے اپنی محنت، ہمت، جدوجہد سے حاصل کی۔ وہ انتہائی ایک زیرک اور ہوشیار انسان تھا۔ اس نے غزنی میں ایک اعلیٰ درجہ کا دارالعلوم بھی بنایا، جس میں مختلف زبانوں کی بے شمار نادر کتب موجود تھی۔ جو فرشتہ مورخ ہے، اس کا بیان ہے کہ کسی دوسرے بادشاہ کے دربار میں علماء اور فضلاء کا اتنا مجمع نہیں ہوتا تھا جتنا اس کے گرد ہوتا تھا۔ اس کا جو جانشین تھا محمود کا، وہ بھی بڑا شیدائی تھا علم و ادب کا۔ اس نے غزنہ کے مختلف شہروں میں 3 مکاتب اور مدارس قائم کیے، اور محمود غزنوی کے دوسرے جانشین جو اس بات تھے سلطان ابراہیم اور سلطان بہرام تھے غالباً، وہ بھی، ان کا بھی یہی رویہ تھا، علم کی طرف، ثقافت کی طرف، ادب کی طرف۔ یہ براہ راست سرپرست تھے ان علوم کے۔ اور سلطان بہرام تو کہتے ہیں کہ اس نے بڑی بڑی زبانوں کا ترجمہ کروایا تھا اپنے دور میں، جن میں بڑی مشہور بڑی بڑی کتابیں تھیں۔ تو یہ جو محمود غزنوی ہے، اس کے دور میں بڑے بڑے نام آئے بر صغیر میں اس کی وجہ سے اور اس کی دعوت پہ، جن میں سید اسماعیل بخاری تھے، سید فخر الدین حسین تھے زنجانی، سید علی حجویری داتا گنج بخش، اور حضرت شاہ یوسف، یہ قابل ذکر نام ہے جن کی وجہ سے بر صغیر میں یہ مسلم لیڈرشپ ہے، اسلام کی شمع افروزوں میں، اور یہ وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جس کی دعوت پہ، جس کی وجہ سے انٹلیکچوئلز، نالج لیڈرز آئے پاکستان، اس خطے کے اندر، جنہوں نے لاکھوں لوگوں کی زندگی بدل دی۔ مرخ گبن لکھتا ہے کہ محمود غزنوی ایک دنیا کے عظیم المرتبت لیڈرز میں سے ایک بڑا زبردست ایک جنرل بھی تھا، اور ایک جسٹ لیڈر بھی تھا۔ تو اس نے بہت فروغ دیا اپنے علم کو اور علم کی سرپرستی کی۔ اس کے دور میں فارسی علم و ادب کو بڑا فروغ حاصل ہوا، اور یہ 997 سے 1030 کا دور ہے، اور اس کی علم پروری کی شہرت بڑی دور تک پھیلی ہوئی تھی، اور اہل علم و ادب جو تھا ان کو بڑے یہ فراخ تھا، اور ان کو بڑا نوازتا تھا، انعامات دیتا تھا۔ اس نے اس کے دور میں جو غزنی شہر تھا، ایشیا بھر میں علم و فضل اور ثقافت کا ایک عظیم مرکز بن گیا تھا۔ بڑے بڑے علماء، مورخین، سائنسدان، ریاضی دان جو حکمات تھے اور اس کے دربار کی زینت تھی، فرخی، اسجدی جیسے شعرا، البیرونی جیسے ریاضی دان، اور فارابی، اکوی اور بحقی جیسے مورخ اور ایکسپرٹس جو تھے،
وہ اس کے دربار کا حصہ تھا، اور وہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہر سال 4 لاکھ دینار علماء اور فضلاء پہ تقسیم کرتا تھا، نوازتا تھا ان کو۔ تو ایشیا کے کسی دوسرے حکمران نے علم اور ادب کی اتنی سرپرستی نہیں کی۔ اس نے ہزار ہا مکتب بنائے، مدرسے بنائے، میوزیم بنائے، لائبریریز کھڑی کی، یونیورسٹیز بنائی جہاں ساری دنیا سے لوگ آتے تھے پڑھنے کے لیے۔ اور یہ ایک تاریخ میں یہ کنسنسس ہے جو مورخین ہیں ان کا، کہ علم و فنون کی جو قدر افزائی ہے اس میں وہ اپنے تمام ہمبلا حکمرانوں سے افضل تھا۔ تو اس کے بعد جو کے بعد آیا سلطان ناصر الدین تمش، یہ 1266 میں اس نے سلطنت دہلی کی بنیاد رکھی۔ تو یہ جن کے حوالے میں دوں گا پولیٹیکل لیڈرشپ کے اور پولیٹیکل لیڈرز کے بر صغیر کے اندر، میں اس لیے حوالے دوں گا کہ آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ نمبر 1 تو یہ کہ مطالعہ کی عادت، علم سے محبت، کتابوں سے رغبت آپ کے اندر ایک ایسی طاقت، ایسی صلاحیت پیدا کر دیتی ہے کہ جو کسی عام انسان میں نہیں ہوتی۔ اس سے آپ کو ایسی توانائی، حوصلہ، ہمت، طاقت ملتی ہے کہ آپ ایسے کام کر جاتے ہیں جو کہ عام آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ یہ وہ علم کی طاقت ہے۔ تو یہ ان جن لوگوں کی میں بات کروں گا، ان سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ کیسے یہ عام لوگ تھے، اور اس وقت کوئی بھی یہ ریسورسز، ٹیکنالوجیز اویلیبل نہیں تھی، لیکن انہوں نے ایک چھوٹے چھوٹے گاؤں سے نکل کے کیسے بڑی بڑی سلطنتیں کھڑی کی۔ تو ان کے کیا وہ بنیادی کریکٹرسٹکس تھے، کیا بنیادی ٹریٹس تھے کہ ان کے اندر اتنی طاقت، صلاحیت تھی کہ وہ عام لوگ تھے لیکن انہوں نے کمال کر دیا، اور سلطنتیں تو کھڑی کی لیکن بڑے گہرے اثرات مرتب کیے انسانی تاریخ۔ تو سلطنت دہلی کی بنیاد رکھی تھی اس نے سلطان جو ناصر المحمود التمش کے نام سے مشہور ہے۔ تو بنیاد تو اس کے باپ نے رکھی، یہ جو وہ تھا اس نے عروج دیا اس کو۔ تو اس کی یہ اپنے باپ کی طرح بڑا فیاض اور علم و ادب اور جو ارباب علم و دانش کا سرپرست تھا۔ تو منہاج سراج کی جو مشہور زمانہ تاریخ ہے، طبقات نصری، یہ اسی کے دور میں مرتب ہوئی تھی، اسی کی سرپرستی میں مرتب ہوئی تھی، اور اسی کے نام سے منسوب بھی۔ اس کے بعد یہ 1320-25 میں سلطان تغلق، جو خاندان تغلق کے عظیم حکمرانوں میں سے حکمران بنا تھا، یہ ایک بڑا بلاک اور بلند پایا ایک پولیٹیکل لیڈر تھا۔ اس کے جو زیر اقتدار جو تغلق امپائر تھی، یہ اپنے عروج پہ پہنچی، اور علم و فضل کے اعتبار سے یہ ایک بڑا قابل شخص، اس سے مختلف علوم میں کمال حاصل تھا۔ یہ ادب، جو طب ہے، میتھمیٹکس ہیں، فلسفہ، ان علوم میں مہارت رکھتا تھا، اور منطق میں اس کو پورا حاصل تھا۔ اور مشہور مورخ جو ہے نا لین پول کے مطابق وہ اعلیٰ تخیل اور ایک بلند عزائم کا مالک شخص تھا۔ وہ اتنا کریٹو تھا کہ اس کے ذہن میں ہمیشہ انوکھی اور شاندار اسکیمیں آتی تھیں۔ اور یہ جو سلطان تھا، یہ عربی، فارسی اور ترکی زبانوں کا شاعر بھی تھا، اور یہ ایک ادیب بھی تھا، خطیب بھی تھا، اور حافظ قرآن بھی تھا۔ اور علم طب میں بھی کہتے ہیں کہ ملک بھر میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ تو فنون لطیفہ کا بھی شاید تک پڑھنا والا آدمی تھا، اور ایک حیرت انگیز حد تک ذہین شخص تھا۔ تو جی اس کے بعد جو آئے خاندان غوری آیا۔ خاندان غوری جو اس کا سلطان محمد غوری تھا، وہ جنگ و جدل میں اس کی ساری عمر گزر گئی، تو کوئی زیادہ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکا، لیکن اجمیر جب پہنچ کے اس نے کافی اسکول سسٹمز اور یہ وہ بنائی چیزیں۔ اس کے بعد آتا ہے خاندان غلامہ، یہ برصغیر کا اگلا حکمران خاندان۔ اس کا بانی تھا قطب الدین ایبک۔ قطب الدین ایبک کو عربی اور فارسی زبانوں کے علوم و فنون پہ مہارت تھی، اور قطب مینار جس کا شمار یہ ایک عجائبات عالم میں ہوتا ہے، اسی نے تعمیر کروایا تھا۔
اور اس کے جانشین جو تھے ان کے دور میں تو دلی اہل علم کا ایک مرکز بن چکا تھا. اس نے جو سارے اہل علم تھے وہ اپنے وزیر بنائے. اور سلطان جو غیاث الدین بلبل تھا اس نے بھی علوم و فنون کی سرپرستی کی. اس کے بڑے بیٹے محمد کی سرپرستی میں دلی میں ادبی مجلسیں قائم ہوتی. شہزادے کی مجلس اس کی محل میں ہوتی تھی جس کی صدارت اس کا وہ تعلیق جو تھا امیر خسرو کرتا تھا. اور اس نے بڑے بڑے علماء کو دلی آنے کی دعوت دی جس میں شیخ سعدی شامل تھے. اور یہ نوازتا تھا سارے علم والے لوگوں پڑھنے والے لوگوں. اس کے بعد خلجی خاندان آتا ہے اور جس کا سلطان جلال الدین خلجی یہ بھی ایک علم و ادب کا شہدائی تھا. اس نے بھی امیر خسرو کو اپنا کیا مصحف بردار مقرر کیا ہوا تھا. تو علاء الدین جو خلجی تھا اس کا ایک وزیر شمس الملک ایک عالم تھا اور بڑے بڑے علماء اس کے شاگرد. اس وقت دلی میں اتنے جید علماء موجود تھے اس دور میں جتنے پورے بخارا، بغداد، قاہرہ، سمرقند، دمشق، اصفہان وغیرہ میں بھی اتنے نہیں تھے جتنے ایک جگہ پہ اس دور میں علماء کا ایک گڑھ تھا. تو اس کے بعد جی خاندان تغلق، اس خاندان کا بانی جو تھا وہ سلطان غیاث الدین تغلق ہے. یہ بڑا علم کا دلدادہ تھا. اس کا جانشین بھی جو محمد تغلق تھا وہ ادبیات، منطق، فلکیات اور ریاضیات کے علوم پہ عبور تھا. اس کو وہ فلسفہ یونان کا بھی ماہر تھا. قرآن اور کتاب ہدایہ جو ہے اس کا حافظ تھا. اس کے دربار میں کوئی تقریباً 1200 طبیب تھے اور 200 جیورسٹ اس کے دسترخوان پر ہوتے تھے روزانہ. اور محمد تغلق معذرت چاہتا ہوں، تغلق کا جو جانشین تھا سلطان فیروز شاہ، اس کا بھی ایسی رویہ تھا علم کے ساتھ اور علماء کے ساتھ. تو اس نے بھی سرپرستی کی. اس نے اپنی، یہ خود ایک رائٹر تھا، اس نے اپنی سوانح عمری فتوحات فیروز شاہی لکھی ہے. اور اس کے دور میں کہتے ہیں کہ ایک وقت میں 18,000 غلاموں کی تعلیم پہ خرچ ہوا. 18,000. اور اس کے دور میں کوئی بھی صاحب علم محتاج نہیں ہو سکتا تھا. اتنی سرپرستی کرتا تھا علم کی، تعلیم کی اور ان چیزوں کی. اس کے بعد مغلیہ خاندان سے پہلے ایک عرصے کے لیے خاندان لودھی، اس کا بانی خاندان لودھی بہلول لودھی تھا جو خود تعلیم یافتہ تو نہیں تھا لیکن اس نے علم کے لیے بڑا کنٹریبیوٹ کیا. اس نے بڑے تعلیمی ادارے بھی بنائے اور اس نے علم و ثقافت کی بڑی حوصلہ افزائی کی. اور اس نے علم والوں کو ہندوستان میں، عرب میں، ایران میں جہاں جہاں اس کی تھی وہ وہاں پہ جاگیریں عطا کی اور ٹرانسلیشنز کروائیں مختلف زبانوں کی لوکل زبان میں. تو آخری جو حکمران خاندان تھا جی مغلیہ خاندان، جس کا بانی ہے ظہیر الدین بابر. اس پہ میں نے ظہیر الدین بابر پہ پہلے ایک ویڈیو بھی بنا چکا ہوں. یہ ایک ترک جرنیل ہے. اس کی جو تزک بابری ہے وہ ارباب جو علم و دانش ہمارے ان کے نزدیک ترکی نثر کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے. لین پول کے مطابق بابر کی جو اس کی سلطنت تو غائب ہو گئی لیکن وہ جو اپنی پائیدار اور یادگار تزک بابری کی وجہ سے آج تک ایک ستارے کی مانند زندہ ہے اور شہرت کے آسمان پہ چمک رہا ہے. تو بابر اپنے زمانے کا ایک بڑا زیرک پولیٹیکل لیڈر تھا اور وہ کسی بھی دور اور کسی بھی ملک کے حکمرانوں میں اس کو بڑا بلند مقام حاصل ہے. اور اسے جو وی ایس اسمتھ نے لکھا ہے کہ ادب سے بڑی والہانہ وابستگی تھی. اسے فارسی اور ترکی زبان پر عروج حاصل تھا. اسے ادیب بادشاہ بھی کہا جاتا ہے اور اس کا شمار تاریخ کی ان جلیل القدر شخصیات میں ہوتا ہے جو بڑی جفا کشی، محنت، مہم جوئی اور مسلسل جدوجہد کی اعلیٰ صلاحیتوں کے پیکر ہیں، رول ماڈلز ہیں. اور نوجوانوں کے لیے، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے جو حالات اور مسائل کا رونر ہوتے ہیں
اور آگے نہیں بڑھ پاتے. تو یہ بابر جو تھا یہ اس کی ایک بڑی اس میں ایک شائستگی اس کی شخصیت میں اور فارس کی ثقافت اس کی مزاج میں موجود تھی، اور اس کی ثقافت اس کا آئینہ دار تھا یہ. تو اس کے بابری کے باعث اس کی سوانے جو یہ نگاری ہے اس کو ادب میں ایک بڑا بلند مقام حاصل ہے. اور اسے بلا مبالغہ میر علی جو تھے اس کے بعد ترکی زبان کا بھی ایک بڑا ادیب اور شاعر کہا جاتا. تو یہ وہ بانی ہے جس نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی ہے، ایک چھوٹے سے علاقے سے اٹھ کے آیا اور کمال کر دیا اور ایک پوری سلطنت بنیاد رکھی. خاندان جس نے ایک وسیع عرصہ حکمرانی کی ہے اس پورے خطے پر. اس کا بیٹا جو تھا یہ ہمایوں جو 1530 میں بادشاہ بنا، یہ بھی بڑا ثقافت اور علم پروری میں اس کو بھی بڑا مقام حاصل. علمی مشاغل کا یہ دل دادا تھا. اسے عربی، فارسی، ترکی، ہندی چاروں زبانوں پر عروج تھا. کتابوں سے ہمایوں کو جنون کی حد تک عشق تھا. اس کی لائبریری میں نایاب کتابیں موجود رہتی تھیں ہر وقت. اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میدان جنگ میں بھی کتابوں کا ذخیرہ اس کے ساتھ جاتا تھا. 3 روز لائبریری میں یہ پڑھا رہتا تھا. پتہ چلتا کہ بادشاہ سلامت غائب ہیں اور پتہ چلتا کہ وہ تو لائبریری میں. اور زیادہ تر وقت اس کا اسکالرز کے ساتھ، علم والوں کے ساتھ گزرتا تھا اور بہت سارے علوم میں اس کو مہارت حاصل. اور یہ بڑا ایک حوصلہ مند اور ایک دلیر بادشاہ تھا. اس نے تقریباً 10 سال حکومت کی ہے اور زیادہ تر وقت جنگوں میں گزارا ہے. اور ان حالات میں بھی یہ کئی روز تک لائبریری میں پڑھا رہتا. اس کی موت بھی لائبریری میں ہوئی ہے. اور ایک دفعہ جب یہ سیرا نوردی میں سفر کر رہا تھا جہاں 3 دن یہ بھوکا پیاسا سفر کرتا رہا، اس کے بہت سارے ساتھی گھوڑے جان سے گئے. اتنے بدترین دور میں بھی اس نے کتابوں اور کتب خانے کو اپنے سے جدا نہیں کیا. اس نے ایک عظیم لائبریری بنائی تھی اپنے لیے اور اس کی عید میں متعدد معیاری کتابیں تصنیف ہوئی اور بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس کی علم میں، ادب میں. اس کے بعد آتا ہے اس کا بیٹا جلال الدین اکبر. اب جلال الدین اکبر ایک ان پڑھ بادشاہ تھا. ہوا یہ کہ جب بابر نے بنیاد رکھی مغل سلطنت کی اور اس کے بعد وہ تو فتوحات میں لگا رہا، اس کی عمر اسی طرح گزر گئی. بعد میں جب وہ مرا اس کے بعد ایک بڑا کرائسس آیا، بہت سی بغاوتیں ہو گئیں اس کے مرنے سے، کیونکہ اس کا ایک آرا تھا، ایک اثر تھا، ایک قوت تھی. وہ جب ٹوٹی تو بہت سارے علاقوں میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، حملے شروع ہو گئے. تو جو ہمایوں تھا اس پہ بڑا برا وقت آیا، اس کو سیرام میں وقت گزارنا پڑا اور بڑی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس کا ایسے ہی گزرا ہے. تو اس کی وجہ سے اس کا جو بیٹا اکبر تھا یہ کسی اور نے پالا، تو یہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، یہ ان پڑھ رہا. لیکن علوم و فنون کی جو سرپرستی تھے اس میں اس کا جو کردار تھا، اس کی مثال کسی دوسرے جو مغل حکمران نے نہیں ملتی. یہی وجہ ہے کہ اس کے دور میں فارسی، ہندی، سنسکرت میں لاتعداد ادبی شاہکار تحریر ہوئے تھے. فن تاریخ نویسی نے بھی اسی کے دور میں فروغ پایا اور اس نے لڑکیوں کے لیے اسکولز اور کالجز، لائبریریاں قائم کی. علامہ فیضی جیسے اسکالرز کو ان لائبریریز کا ہیڈ بنایا. اور خود ان پڑھ تھا لیکن اس کی عادت تھی کہ یہ اپنے جو اسکالرز تھے ان کو کہتا تھا کہ اس کے لیے کتابیں پڑھیں. ابو الفضل لکھتا ہے کہ شاید ہی کوئی مستند اور معروف کتاب اس وقت ہوگی جو اکبر نے اور اکبر کے سامنے نہ پڑھی گئی ہے. اس کے دربار میں بے شمار بلند مرتبہ دانشور اور اہل علم موجود ہوتے تھے جن کی ادبی اور علمی عظمتوں میں آج بھی کوئی کلام نہیں. اور شیخ مبارک، ابو الفضل، غزالی، مشدی، فیضی جیسے لوگ، شرازی اور نذیر جو نیشہ پوری ہیں، اس جیسے اتنے اہم اور بلند پایہ لوگ تھے جو اس کے دربار کا حصہ تھے اور اس کی عہد میں بڑی اہم ترین تاریخی کتب
لکھی گئی ہیں اور بڑی کنٹریبیوشن ہے اس کی اکبر کی. تو اس کے بعد شاہ جہاں جو اس کا بیٹا تھا یہ خود ایک رائٹر ہے. اس نے بڑی کتابیں تحریر کی ہیں جن میں سفینۃ الاولیاء ہے, سکینۃ الاولیاء ہے, اور دیگر اس میں بے شمار رسالہ حق ہے جیسی بڑی اہم کتابیں تصنیف کی ہیں. شاہ جہاں کا بیٹا جو اورنگزیب عالمگیر تھا, اس کی فتاوی عالمگیری ایک شاہکار ہے اور ایک بڑی مستند علمی کارنامہ تصور ہوتی ہے. یہ اسلامی فقہ پر ایک جامع اور ایک مستند کتاب ہے. فتاوی عالمگیری آپ میں سے پڑھی ہوگی. تو جی یہی رویہ تھا, یہی بیہیویئر تھا ان کی جو خواتین تھی ان خاندانوں کی, ان کا. ہمایوں کی بین کل بدن ہے, اس نے ہمایوں کے حالات زندگی پر ایک کتاب لکھی ہے ہمایوں نامہ کے نام سے. شاہ جہاں کی جو بیٹی تھی جہاں آرا, اس نے ایک وہ بڑی زبردست کتاب لکھی ہے مونس الاروا کے نام سے, جو بڑی ایک علمی خدمت ہے. اورنگزیب کی بیٹی زینب النساء نے بھی ایک بڑی لائبریری اور اکیڈمی قائم کی تھی. تو یہ سرپرستی کرتی تھی تراجم کی, اور اس زینب نے امام راضی کی تفسیر کا فارسی زبان میں ترجمہ کروایا تھا. تو یہ وہ لوگ تھے جن کی خدمات سے اور جن کی کنٹریبیوشن سے اتنا لمبا عرصہ یہاں پہ اس خطے میں مسلمانوں نے حکمرانی کی ہے. تو یہ میں نے بس صغیر کی صرف مثالیں دی ہیں. امریکہ کی مثال اٹھائیں, اس کی پوری تاریخ اٹھائیں, اور اس کے جتنے آج تک پریزیڈنٹس ہوئے ہیں ان کی زندگی کا مطالعہ کریں, اور آج کی جدید دنیا کے جدید ترین اور اہم ترین پولیٹیکل فگرز کی زندگی کا مطالعہ کریں, تو ایک لنک ایسا ہے جو سب میں مشترک ہے, ایک خوبی, ایک عادت ایسی ہے جو سب میں مشترک ہے. all of them are avid readers, اور ان میں سے بڑی تعداد وہ ہے جو ماہانہ 50 کے قریب کتابیں پڑھتی ہیں, 2 سے 3 گھنٹہ روزانہ مطالعہ کرتی ہیں. تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے بطور پاکستانی قوم کہ ہمیں کیسے بزنس لیڈرز پروڈیوس کرنے ہیں, ہمیں کیسے پولیٹیکل لیڈرز پروڈیوس کرنے ہیں, اور ہمیں کس قسم کے پولیٹیکل لیڈرز کو سپورٹ کرنا ہے. کیا ہم اسی طرح ایسے لوگ جو خود بھی خالی ذہن ہیں اور جن کے پاس ہماری ترقی کے کوئی پروگرامز نہیں ہیں, کیا انہی کو ہم ہمیشہ سپورٹ کرتے رہیں گے, انہی کے پیچھے چلتے رہیں گے, یا ہم اپنے لیے ایسا ماحول بنائیں گے, ایک ایسی سوسائٹی بنائیں گے جو نالج سوسائٹی ہو, جہاں سے نالج ورک فورس پروڈیوس ہو, اور اس سوسائٹی سے نالج لیڈرز آگے ہیں اور لیڈ کریں, اور اس قوم کو دنیا کی ایک بہترین اور کامیاب ترین قوم بنائیں. آج کے لیے اتنے, انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اسی جو لیڈرشپ اور ریڈنگ کا آپس میں کنیکشن ہے, اس پہ مزید نشستیں آپ سے کریں گے. تھینک یو. السلام علیکم.